تو غیر اللہ کی بے بسی آپ دیکھو، کوئی ایک چیز بنائی ہو، پیدا کی ہو، دکھاؤ. یہ چیلنج موجود ہے. سائنسی ترقی کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ کوئی ہے اس چیلنج کو قبول کرنے والا؟ صدیاں بیت چکی ہیں، کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں، کسی میں ہمت نہیں. تو معبودان باطلہ انتہائی بے بس، انتہائی بے اختیار ہے. بلکہ فرمایا کہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اس قدر ان کی بے بسی. اور فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو وہ ایک قطمیر کے مالک نہیں، ایک قطمیر کے. قطمیر کیا ہے؟ قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے باریک سا، وہ قطمیر. یعنی اس قطمیر کے بھی مالک نہیں. اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے، کیسا مالک. یہ حدیث ابو ذر، حدیث قدسی جو آپ کو سنائی، کچھ جملے اس کے اور سن لیجیے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطي كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا ما ينقص المخشة من الماء إذا أدخل في البحر. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے سب لوگ، سب انسان جو آج سے پہلے پیدا ہوئے، یعنی تخلیق آدم سے لے کر آج تک، وہ سب زندہ ہو کر آ جائیں، اور جو آج موجود ہیں وہ بھی سب آ جائیں، جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ بھی آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں. اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی ساتھ، انسان بھی اور جن بھی، اگلے پچھلے تمام سب آ جائیں اور ایک میدان میں جمع ہو جائیں. پھر کیا کریں؟ ثم سألونی، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں. یا اللہ کیا سوال؟ فرمایا کہ جو چاہیں، بادشاہتیں مانگیں، حکومتیں مانگیں. یا اللہ باری باری نہیں، ایک ساتھ، کوئی قطار کی ضرورت نہیں، فہرست کی ضرورت نہیں، ایک ساتھ اپنی زبانوں میں جو چاہے مانگیں، اور میں سب کو ان کی طلب دیتا جاؤں فوراً، ایک ساتھ ہی دے دوں. ایک ساتھ ہی لوگوں نے دعا کی، ایک ساتھ ہی پوری کر دوں، انسانوں کی بھی جنوں کی بھی. تو سب کو دینے کے بعد ما نقص ذلک مما عندی، جو میرے خزانے ہیں ان میں کتنی کمی آئے گی. فرمایا کہ ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالو، وہ سوئی سمندر کا کتنا پانی کم کرے گی، میرے خزانے اتنے بھی کم نہیں ہوں گے. تو ہے احمق انسان اس ذات باری تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک تیری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، خود انتہائی بے بس، انتہائی بے اختیار، ایک ذرہ بنانے کی قدرت نہیں. صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسوف شمس ہوا، سورج گرا. آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور نماز کا اہتمام کیا، جماعت قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، دراصل نماز میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، پھر پیچھے ہٹ گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے نماز میں آپ کو ایک دو قدم آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. فرمایا کہ ہاں، میں نے اس دیوار میں رأیت فی عرض ھذا الحائط الجنۃ والنار، میں نے نماز کے دوران اس دیوار پر جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی. جب جنت دیکھی تو جنت کے پھلوں کے خوشہ میرے سامنے آ رہا تھا، میرے دل چاہا، طبیعت للچائی، یہ خوشہ پکڑ لوں، خود بھی کھاؤں اور اپنے ساتھیوں کو کھلاؤں. آگے بڑھا میں، لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ جنت کی نعمتیں مرنے کے بعد نصیب ہوں گی، دنیا کی زندگی میں نہیں. کچھ استثناءات ہیں، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھلائے. اللہ اپنے پیغمبر کو کھلاتا تھا. خبیب رضی اللہ عنہ قید تھے مشرکین مکہ کی، کوٹڑی میں بند تھے. اس گھر کی خاتون کا ذکر ہے
کہ واللہ میں نے اس جیسا قیدی کبھی نہیں دیکھا. ایک بار کوٹھی میں جھانک کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں تازہ پھلوں کا خوشہ تھا، حالانکہ اس کے ہاتھ پاؤں جکڑے تھے بیڑیوں میں، کمرہ مقفل تھا، گھر بھی بند تھا، اور باہر پہرے تھے، اور مکہ کی منڈیوں میں پھل نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ خوشہ کیا تھا؟ رزق ساقہ اللہ الیہ، وہ اللہ کا رزق تھا جنت کا جو اللہ نے پہنچا دیا ان کو. تو یہ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق بنا کر رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک خوشہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں دی، اللہ کو منظور نہیں تھا، میں نے نہیں اٹھایا. اور اگر میں لے لیتا، پکڑ لیتا، تو ایک ہی خوشہ تمہارے پاس قائم رہتا، اس کو تم کھاتے رہتے قیامت تک، وہ ایک ہی خوشہ تم ختم نہ کر پاتے. اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کے خزانے. اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ان کے پاس قطمیر بھی نہیں ہے. قطمیر یعنی کھجور کی گٹھلی کا چھلکا بھی تمہیں نہیں دے سکتے، وہ بھی ان کے اختیار میں. اتنے بے بس ہیں. تو ذرا اپنے فہم و فراست اور دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ پکار اور دعا اور توحید کے کیا متقاضیات ہیں. اللہ تعالی ہمیں سچے توحید کے فہم پر قائم رکھے.